الحمدللہ 1990 سے ادارہ دعوت ارشاد الیگزینڈری ورجینیا کے زیر اہتمام ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آج مورخہ اکتوبر 9، 2011 کا یہ درس قرآن سورۃ اعراف کی پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناہا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: الف لام میم صاد، اس کا معنی اللہ پاک کی ذات بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیں، سو آپ کے دل میں لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں تو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونا چاہیے۔
وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور خدا کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہیں نکلی. إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ واقعی ہم ظالم تھے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس روز وزن بھی واقع ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی تلفی کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اس سورت مبارکہ کا نام سورت اعراف ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی. اس میں 206 آیات ہیں، 3635 کلمات ہیں اور 14310 حروف ہیں. اس سورت کا نام سورت اعراف، اس سورت کی آیت نمبر 46 اور 48 میں آمدہ لفظ آراف کے نام پر ہے. ارشاد باری تعالی وہاں پر ہو رہا ہے. اس سورت کے آیت نمبر 46 اور 48 میں فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، آراف میں کچھ لوگ ہوں گے يَعْرِفُونَ كُلًّا، جو پہچانتے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر. تو چونکہ یہ لفظ وہاں پر استعمال ہوا اس مناسبت سے اس کا نام سورت اعراف رکھا گیا.
آراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچی جگہ کا نام ہے. ایک اونچی جگہ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان میں، اس کا نام آراف ہے. حساب کتاب کے بعد قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور بعض لوگ آراف کے مقام پر ہوں گے. کس مقام پر ہوں گے؟ آراف کے مقام پر ہوں گے، جہاں وہ جنت والوں اور دوزخ والوں دونوں گروہوں کا نظارہ کریں گے. دونوں گروہوں کا، یہ لوگ جو درمیان میں ہوں گے آراف والے، ان دونوں کا کیا کریں گے؟ نظارہ. ان دونوں کا نظارہ کر سکیں گے اور کریں گے. اس سورت مبارکہ میں آراف اور اصحاب آراف کا ذکر ہے اور ان کا آپس میں مکالمہ، بات چیت، اس کا ذکر ہے. تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورت آراف رکھ دیا گیا. یہ تو اس سورت کے نام کے متعلق بات ہو گئی. اب نمبر 2، دوسری بات یہ ہے اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط. یہ تو پہلے آپ کی خدمت میں بات بیان ہو چکی کہ قرآن پاک کا ایک آیت کا دوسری آیت سے، قرآن پاک کا ایک سورت کا دوسری سورت سے ایسے ربط ہے جس طریقے سے موتیوں کو لڑی کے اندر پرویا جاتا ہے. جس طریقے سے موتیوں کو آدمی ایک لڑی کے اندر پرو دے، تو اسی طریقے سے ایک سورت کا سورت کے ساتھ ربط ہے اور ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے. اب دیکھیے اس کا ربط پچھلی سورت کے ساتھ، یعنی سورت انعام کے ساتھ. گزشتہ سورت کے آخری رکوع میں قرآن مجید کے اتباع کا حکم تھا. قرآن مجید کی کس کا حکم تھا؟ اتباع کا حکم تھا اور اس کی ترغیب تھی. اور قرآن مجید کی روگردانی پر کہ اگر کوئی قرآن پاک سے روگردانی کرے گا تو اس کے اوپر عذاب کی وعید تھی، عذاب کی دھمکی تھی. عذاب کی کیا تھی؟ دھمکی تھی. اسی بنا پر گزشتہ سورت کو اللہ پاک نے ختم فرمایا، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. یہ آخری جو سورت یہ ختم ہو رہی ہے، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. تو اس کے اوپر اللہ پاک نے سورت انعام کو ختم فرمایا اور پھر اس کے بعد اب اس سورت کا آغاز اللہ پاک قرآن پاک کے اتباع کے حکم سے فرما رہے ہیں کہ قرآن کا اتباع کرو. کس کا اتباع کرو؟ قرآن کا اتباع کرو. اور اس سورت میں سب سے پہلے تو قرآن کا اتباع اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے منکرین کی بربادی کا اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں. گزشتہ امتوں کی بربادی کیسی؟ وہ گزشتہ امتیں برباد ہوئی. تو بہرحال یہ ربط تھا اور ابھی آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں. فرمایا الف لام میم صاد، یہ متشابہات میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے. اس کے معنی سوائے اللہ تعالی کے کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں. تمام حروف مقطعات جو بعض صورتوں کے شروع میں ہیں، حروف کون سے؟ مقطعات. کون سے حروف؟ حروف مقطعات. یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رموز ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں اور اللہ پاک کے کیا ہیں؟ رموز ہیں.
جن کا علم اللہ پاک کی ذات ہی کو ہے، جن کا علم صرف اللہ پاک کی ذات ہی کو ہے۔ تو آگے فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونا چاہیے۔ دل تنگی سے مراد یہ جو فرمایا کہ آپ کے دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، دل تنگی سے مراد قرآن کریم اور اس کے احکامات کی تبلیغ میں آپ کو کسی قسم کا خوف مانے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی تبلیغ میں اور قرآن کے احکامات کے بیان کرنے میں کسی قسم کا آپ کے دل میں خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتا کہ لوگ اس کو جھٹلائیں گے، اللہ کے کلام کو لوگ کیا کریں گے؟ جھٹلائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائیں گے جیسے پہنچائی گئیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ قرآن اور احکام میں اسلام سن کر بھی جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے، جو لوگ قرآن سننے کے بعد بھی اور احکام اسلام سننے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ شفقت کے آپ کے اوپر یہ انتہائی بات شاق گزرتی تھی کہ جو لوگ سن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی وہ قبول نہیں کر رہے، تو آپ کے اوپر یہ بات انتہائی کیا ہوتی تھی؟ شاق، آپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی تھی، آپ کے لیے کیا ہوتی تھی؟ انتہائی تکلیف دہ۔ تو یہاں یہ بتلایا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرض منصبی صرف دعوت اور تبلیغ ہے، آپ کا فرض منصبی صرف دعوت اور تبلیغ ہے۔ آپ نے یہ کام کر لیا، اب یہ ذمہ داری کون مسلمان ہے کون نہیں ہے یہ آپ کی نہیں ہے۔ آپ نے تبلیغ فرما دی، آپ نے مثلا قرآن کا درس ہے، اس کے لیے آپ نے دعوت دے دی، یہ اب پھر اس کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا، ہمارا کام ہے دعوت کا دینا، ہمارا کام کیا ہے؟ تو یہی فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعوت دے دی، اور پھر فرمایا لتنذر بہ، دیکھیں توجہ فرمایا، کیا فرمایا؟ لتنذر بہ، نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے کفر اور شرک اور معاصی کے ارتکاب کرنے والوں کو ڈرائیں۔ لتنذر بہ، آپ قرآن پاک سے ڈرائیں کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، اور گناہ اور معاصی کرنے والوں کو۔ اور جس قدر برائیوں کی کثرت ہے اسی قدر انذار کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جب برائیوں کی کثرت ہو تو انذار، یہ ڈرانے کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے؟ زور سے بولو۔ اس وقت انذار کی اہمیت، ڈرانے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اب اس وقت آپ پوری دنیا میں اگر نظر دوڑائیں، پوری دنیا میں اگر نظر دوڑائیں تو تقریباً کل 5 ارب آبادی میں، تقریباً دنیا کی کل 5 ارب آبادی میں 1 ارب لوگ بھی ایماندار نہیں ہیں، 1 ارب لوگ بھی ایماندار نہیں ہیں۔ غالب اکثریت گمراہی مبتلا ہے، غالب اکثریت کس میں مبتلا ہے؟ گمراہی مبتلا ہے۔ تو انذار کی ضرورت کے پیش نظر، اسی انذار کی ضرورت کے پیش نظر اللہ پاک نے انذار کو یہاں پر مقدم فرمایا۔ لتنذر، قرآن کو ہم نے نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے انذار فرمائیں، ڈرائیں، اس کے ذریعے کیا فرمائیں؟
اور نزول قرآن کا دوسرا مقصد ایک تو ہے انذار نازل کرنے کا، اور دوسرا مقصد فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، توجہ ہے نا آپ کی، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری وجہ قرآن کے نازل کرنے کی یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے. گویا اس کتاب کے دو مقصد اللہ پاک نے بیان فرمائے. کتنے؟ دو مقصد بیان فرمائے. ایک نافرمانوں کو ڈرانا، ایک نافرمانوں کو ڈرانا، اور دوسرا اطاعت گزاروں کے لیے یہ باعث نصیحت ہے. اطاعت گزاروں کے لیے یہ باعث کیا ہے؟ نصیحت ہے. تو جس آیت نمبر 2 کے بعد آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. تم لوگ اس قرآن اور شریعت کا اتباع کرو جو کن کی طرف سے آئی ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے. اللہ تعالی نے اپنے نازل کردہ قانون کے اوپر چلنے کا یہاں پر حکم فرمایا کہ جو میں نے قانون نازل کیا اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق چلو. اور ایک جگہ کے اوپر اسی حکم کو اللہ پاک نے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور مضبوطی سے تھامو. اللہ اکبر. یہ اللہ کی مضبوط رسی جو عالم بالا سے زمین پر لٹکی ہوئی ہے، جو عالم بالا سے زمین کے اوپر لٹکائی ہوئی ہے، جو بھی اس رسی کو یعنی قرآن کو پکڑے گا، جو بھی اس رسی کو پکڑے گا وہ نجات پا جائے گا. جو بھی اس رسی کو پکڑے گا کیا ہو جائے گا؟ نجات پا جائے گا. تو فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور خدا کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو. خدا کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو. یعنی کتاب اللہ کے ماں سوا، کتاب اللہ کا تو اتباع کرو، اس کتاب اللہ کے ماں سوا دوسری چیزوں سے رہنمائی مت حاصل کرو. دوسری چیزوں سے رہنمائی مت حاصل کرو. یعنی ڈیموکریسی ہے یا اشتراکیت ہے یا سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ سب کے سب گمراہی ہے. اتباع کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے قرآن کا. اتباع کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے قرآن کا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے غفلت، اس قرآن سے غفلت پوری بنی نوع انسان کے لیے تباہ کن ہے. پوری بنی نوع انسان کے لیے کیا ہے؟ تباہ کن ہے. یہی وجہ ہے کہ اس قرآن سے غفلت ہے. قرآن سے کیا ہے؟ اپنوں کی بھی غفلت ہے، پراؤں کی بھی غفلت ہے. اپنے کو بھی غفلت ہے اور پراؤں کی بھی کیا ہے؟ غفلت ہے. دنیا کے ہر خطے میں اس غفلت کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا شکار ہے. دنیا اس وقت مصائب اور مشکلات کا کیا ہے؟ شکار ہے. اور حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس قوم کی تباہی دو چیزوں میں دیکھی ہے. یہ جو مسلمان قوم ہے ان کی تباہی میں نے کتنی چیزوں میں دیکھی؟ فرمایا دو چیزوں میں دیکھی. ایک تو قرآن سے دوری،
قرآن سے یہ قوم کیا ہو گئی ہے؟ ایک قرآن حکیم سے دوری، اور دوسری فرماتے ہیں فرقہ بندی. دوسری کیا تھی؟ دوسری فرقہ بندی. اس زمانے میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کا تعلق قرآن پاک سے محض رسمی ہے. اس زمانے میں قرآن کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق محض کیا ہے؟ محض رسمی ہے. اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ کے اوپر رکھا جاتا ہے. اس قرآن پاک کو ریشمی لباس میں لپیٹ کر کہاں پر رکھا جاتا ہے؟ اونچی جگہ کے اوپر رکھا جاتا ہے. یا پھر ایصال ثواب کے لیے اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اس کو صرف پھر ایصال ثواب کے لیے اس کی کیا کی جاتی ہے؟ تلاوت کی جاتی ہے. مگر اس کو سمجھنا اور عمل کرنا ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آدمی اس کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے. یہ چیز کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے دوسری بات جو حضرت شیخ الہند نے فرمائی، فرقہ بندی. فرقہ بندی کی وبا بھی عام ہو چکی ہے. یہ بھی وبا کیا ہو چکی ہے؟ عام ہو چکی ہے. کفر کے فتوے، بغض و عناد سے بھرپور نعرے، ان چیزوں نے قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ان چیزوں نے قوم کو کیا کر کے رکھ دیا ہے؟ تباہ کر کے رکھ دیا. اور یہ سب کا سب قرآن سے روگردانی کا نتیجہ ہے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ قرآن پاک سے روگردانی کا نتیجہ ہے. آج دنیا میں تقریباً 50 مسلمان ریاستیں ہیں. دنیا میں اس وقت تقریباً 50 کے قریب مسلمانوں کی کیا ہے؟ حکومتیں، ریاستیں، مسلمانوں کی ریاستیں ہیں. اور کوئی بھی اپنے قدموں کے اوپر قائم نہیں ہے. کوئی بھی اپنے قدم کے اوپر قائم نہیں ہے. کوئی بھی اپنے قدموں کے اوپر قائم نہیں ہے. دشمنان اسلام مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. مسلمانوں کے اوپر ظلم کے کیا ہو رہے ہیں؟ پہاڑ توڑ رہے ہیں. مگر باقی مسلمان خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی مسلمان، کچھ مسلمانوں کے اوپر پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، دوسرے مسلمان خاموش تماشائی بن کر کیا ہے؟ تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرق کے کسی مسلمان کے پاؤں میں، فرماتے ہیں اگر مشرق کے کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے، کیا چبھے؟ کانٹا چبھے، تو مغرب میں دوسرا مسلمان اگر تڑپ نہ اٹھے، اگر کانٹا چبھا مشرق میں اور اگر مغرب کا مسلمان اس کے کانٹے کی وجہ سے تڑپ نہ اٹھے، تو فرمایا کہ وہ سچے مسلمان نہیں ہے. وہ سچے مسلمان نہیں ہے. اسلام کے ابتدائی دور میں ہدایت کا مرکز مکہ اور مدینہ تھا. ہدایت کا مرکز کیا تھا؟ مکہ اور مدینہ تھا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تشریف لے گئے؟ عراق تشریف لے گئے. اور خلافت راشدہ کے بعد مرکز اسلام پھر شام بنا. خلافت راشدہ کے بعد مرکز اسلام پھر کیا بنا؟ شام بنا. اور وقت گزرنے کے ساتھ بغداد، بخارا اور خراسان کو بھی اسلام کی مرکزیت حاصل ہوئی ہے. ان کو بھی اسلام کی کیا مرکزیت حاصل ہوئی. قاہرہ بھی دین کا مرکز ہوا ہے. قاہرہ بھی دین کا کیا ہوا ہے؟ مرکز ہوا ہے. اور پھر ہندوستان میں دہلی کو بھی یہ شرف کچھ زمانہ حاصل رہا کہ وہ اسلام کا مرکز رہا ہے. اسلام کا کیا رہا ہے؟ مرکز رہا ہے. مگر اب دنیا میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے والے بالکل کمزور ہو چکے ہیں. اس قرآن کے پروگرام کو آگے بڑھانے والے بالکل دنیا میں کیا ہو چکے ہیں؟ کمزور ہو چکے ہیں.
جس کی وجہ دین اسلام سے روگردانی ہے. جس کی وجہ کیا ہے؟ دین اسلام سے روگردانی ہے. اب تو اس امت پر بہت عجیب وقت آ پہنچا ہے. اب تو اس امت کے اوپر کیا بہت عجیب وقت آ پہنچا ہے. اور بقول مولانا حالی عرض حال کرتے ہیں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ جو موجودہ صورتحال ہے تو مولانا حالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض حال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے خاصان رسول وقت دعا ہے. مولانا حالی کہتے ہیں اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، دیش میں آج وہ غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے. کہتے ہیں ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. نسبت ہماری بڑی اچھی ہے مگر ہمارا حال کیا ہے؟ حال بہت برا ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک سورت آراف کی آیت نمبر 5 آیت نمبر اب نمبر آ رہا ہے کس کا؟ آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے. دوپہر کے وقت وہ کس میں تھے؟ اللہ پاک اس سے اور اس آیت سے مقصود اپنی منمانی اور شیطان کے پیچھے چلنے والوں کو ڈرانا ہے. اگر اپنی منمانی کرو گے اور شیطان کے پیچھے چلو گے تو اللہ پاک ڈرا رہے ہیں. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ڈرا رہے ہیں کہ دنیا میں امن اور راحت اور عیش و عشرت پر مغرور نہ ہو. اللہ پاک ڈراتے ہیں کہ دنیا میں امن و راحت اور عیش و عشرت پر مغرور نہ ہونا اس وجہ سے کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی بستیوں پر راحت اور آرام کے وقت عذاب نازل کیا ہے. رات کا ٹائم بھی راحت اور آرام کا ہوتا ہے اور دوپہر کا ٹائم قیلولہ کرنے کا آرام کا ہوتا ہے. تو اپنے راحت اور آرام کے اوپر مغرور نہ ہونا. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے راحت اور آرام کے اوپر مغرور نہ ہونا کیونکہ یہ ٹائم یہ غفلت اور بے خبری کے ہے. رات کا ٹائم دوپہر کا ٹائم یہ غفلت اور کس کا ہے؟ بے خبری کا ہے. اور فرمایا ایسے بے خبری کے ٹائم میں گزشتہ امتوں کو اور گزشتہ بستیوں کو ہم نے پکڑا ہے. تو گزشتہ بستیوں کو ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر تم لوگ بھی سرکشی سے باز نہ آئے تمہارا حشر بھی یہی ہوگا. تو فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں پہنچا کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے. دوپہر کے وقت کس میں تھے؟ اب اس کے بعد آیت نمبر 5 فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. جس وقت ان پر عذاب آیا
جن بستیوں کے اوپر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت عذاب آ گیا، عذاب فما كان دعواهم اذا جاءهم بأسنا، سو جس وقت ان پر عذاب آ گیا اس وقت ان کے منہ سے بجوز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ واقعی ہم ظالم تھے، واقعی ہم کیا تھے اس وقت، یہ سوائے اس بات کے اور ان کی زبان سے بات نہ نکلی کہ ہم کیا ہیں، ظالم ہیں۔ آیت نمبر 6، آیت نمبر سورۃ اعراف، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، لوگوں سے ہم ضرور پوچھیں گے کہ جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیا ہے کہ نہیں، ہم لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیا ہے یا نہیں، اور ہمارے نازل کردہ ہدایت اور نصیحت کو مانا ہے یا نہیں، ہماری نازل کردہ ہدایت اور نصیحت کو مانا ہے یا نہیں۔ اور فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، لوگوں سے بھی پوچھیں گے، اور فرمایا پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، لوگوں سے بھی پوچھ ہوگی اور پیغمبروں سے بھی ہوگی، اور کس سے ہوگی، پیغمبروں سے بھی ہوگی کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا کہ یہ نہیں۔ پیغمبروں سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا کہ نہیں۔ ان سے بعض پرس، اسی لیے جو بعض پرس ہے پیغمبروں سے، اسی بعض پرس کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر لوگوں سے فرمایا، کیونکہ یہ بعض پرس ہوگی پیغمبروں سے، تو اس کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر لوگوں سے پوچھا اور لوگوں سے فرمایا کہ میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میرے بارے میں تم سے قیامت والے روز پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ تو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا قد ادیت الامانہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امانت کو ادا کر دیا، وبلغت الرسالہ، اور آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، ونصحت الامہ، اور امت کی نصیحت فرما دی ہے، آپ نے امت کو نصیحت فرما دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 7، آیت نمبر فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے کہ ہم کچھ بے خبر نہ تھے، یعنی ان کے اعمال کی تفصیل ہم ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم پہلے تو سوال ہوگا امتوں سے بھی، پیغمبروں سے بھی، اور پھر اس کے بعد ان کے اعمال کی تفصیل ان کے سامنے ہم پیش کر دیں گے۔ اعمال کی تفصیل کیا کر دیں گے؟ اب وہ جو اعمال کی تفصیل پیش ہوگی، اب اس کا منظر آ رہا ہے، اس کی تفصیل آئے گی، وہ آیت نمبر ہے 8۔ آیت نمبر کتنی؟ 8 اور 9۔ فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس روز وزن بھی واقع ہوگا، اس روز وزن بھی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے، ہماری آیتوں کی کیا کرتے تھے؟ حق تلفی کرتے تھے۔ اب توجہ فرماؤ،
والوزن یومئذ الحق، بھلے اور برے اعمال کا وزن ہونا اس دن حق اور صحیح ہے. اس دن سے مراد ہے قیامت کا دن. بھلے اور برے، بھلے اور برے وزن کا، اعمال کا وزن، اعمال کا وزن ہونا حق ہے. اعمال کا وزن ہونا کیا ہے؟ حق اور صحیح ہے. اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. اور اس میں اشارہ ہے. یہاں پر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اشارہ فرما رہے ہیں کہ لوگ اس دھوکہ نہ کھائیں، لوگ دھوکہ نہ کھائیں کہ وزن اور تول تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جن کا کوئی بوجھ اور شکل ہوتا ہے. لوگ دھوکہ نہ کھائیں کہ عموماً وزن ان چیزوں کا ہوتا ہے جن میں بوجھ ہوتا ہے اور شکل ہوتا ہے. بوجھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شکل ہوتا ہے. انسان کے اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا کوئی جسم نہیں ہے. انسان کے جو اعمال ہیں، گڈ ڈیڈز ہیں، چاہے برے ہیں چاہے اچھے ہیں، ان کا کوئی جسم نہیں. تو جس کا تول ہو سکے تو پھر یہاں پر یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اعمال کا وزن کیسے ہوگا. پھر اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ کیونکہ اول تو بات یہ ہے کہ مالک الملک اللہ پاک یہ قادر مطلق ہے. کیا ہے؟ قادر مطلق ہے اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ کیا ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم نہ تول سکیں اس کو اللہ بھی نہ تول سکے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم نہ تول سکیں اللہ بھی نہ تول سکیں؟ اس کے علاوہ آج تو دنیا میں وزن تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد ہو چکے ہیں. آج تو دنیا میں تولنے کے لیے وزن کے نئے نئے کیا آلات ایجاد ہو چکے ہیں، جن میں ترازو کی ضرورت نہیں ہے. تولا جا رہا ہے لیکن ترازو کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان تولنے کے لیے پلوں کی ضرورت ہے. پلوں کی بھی ضرورت نہ ڈنڈی کی ضرورت ہے اور نہ کانٹے کی ضرورت ہے. نہ ڈنڈی کی ضرورت ہے اور نہ کس کی ضرورت ہے. آج تو ان نئے آلات کے ذریعے وہ چیزیں بھی تولی جا رہی ہیں جن کے تولنے کا آج سے پہلے تصور بھی نہیں تھا. آج ایسی ایسی چیزیں تولی جا رہی ہیں کہ پہلے ان کے تولنے کا کیا نہیں تھا؟ تصور بھی نہیں تھا. آج سردی کو تولا جاتا ہے، آج گرمی کو تولا جاتا ہے، آج برقی رو کو تولا جاتا ہے. کتنی بجلی آ رہی ہے، آج برقی رو کو تولا جاتا ہے. آج یہ جو تمام کی تمام چیزیں ان کو تولا جاتا ہے، ان کا نام میٹر ہے جس کے ساتھ یہ چیزیں تولی جاتی ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ اور یہی میٹر ان کا ترازو ہے. یہی میٹر ان کا کیا ہے؟ ان کا ترازو. اگر حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسانی اعمال کا وزن کر لیں تو اگر ہم ان چیزوں کو تول سکتے ہیں تو اللہ پاک کی شان سے کیوں بعید ہے یہ بات؟ اللہ پاک کی ذات سے کیوں استبداد ہے؟ اور اس کے علاوہ خالق کائنات کو اس پر قدرت ہے. خالق کے کائنات کو اس پر کیا ہے؟ قدرت ہے کہ ہمارے اعمال کو کسی وقت جوہری وجود دے دیں. یہ بھی یعنی کہ مطلب یہ کہ اللہ پاک اسی طریقے سے بھی تول سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ پاک کو قدرت ہے کہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو جوہری وجود دے دیں. کیا دے دیں؟ جوہری وجود دے دیں، اور کوئی شکل و صورت ہمارے اعمال کو عطا فرما دیں. کوئی شکل و صورت ہمارے اعمال کو، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث اور روایات اس کے اوپر شاہد ہیں کہ برزخ میں
اور محشر میں انسانی اعمال خاص شکلوں میں آئیں گے، برزخ میں اور محشر میں، جس میں برزخ میں اور محشر میں انسانی اعمال خاص کس میں آئیں گے؟ شکلوں میں آئیں گے، اور قبر میں انسان کے اعمال صالحہ ایک حسین صورت میں اس کا مونس بنیں گے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ قبر میں انسان کے اعمال صالحہ خوبصورت شکل میں انسان کے لیے مونس، تاکہ انسان ان سے انس حاصل کرے، انسان ان سے کیا حاصل کرے؟ قبر میں انس حاصل کرے۔ اور برے اعمال قبر میں سانپ اور بچھو بن کر لٹیں گے۔ برے اعمال انسان کے کیا بن کر نکلیں گے؟ سانپ اور بچھو بن کر لٹیں گے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مال کی زکات ادا نہیں کی، جس شخص نے مال کی زکات ادا نہیں کی، وہ مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا۔ ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کی قبر کے اندر پہنچ کر اس کو کیا کرے گا؟ اس کو ڈسے گا، اور اس کو یہ کہے گا، جس وقت ڈسے گا تو ڈسنے کے ساتھ ساتھ وہ سانپ کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا کیا ہوں؟ خزانہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے معتبر احادیث میں ہے کہ میدان محشر میں انسان کے اعمال صالحہ اس کی سواری بن جائیں گے۔ میدان محشر میں اعمال صالحہ انسان کی کیا بن جائیں گے؟ سواری بن جائیں گے، اور برے اعمال بوجھ بن کر اس کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور برے اعمال بوجھ بن کر اس کے سر کے اوپر کیا کر دیے جائیں گے؟ لاد دیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس کی تائید کرتی ہیں، ان احادیث کی قرآن پاک کی آیات کیا کرتی ہیں؟ تائید کرتی ہیں۔ ایک فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو وہ پائیں گے، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں وہاں پر حاضر، جو عمل ہو رہا ہے وہاں پر حاضر پائیں گے، وہاں پر اس کو کیا پائیں گے؟ حاضر پائیں گے۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا، وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا، توجہ فرماؤ، اس تمام بات سے معلوم ہوا کہ انسان کا عمل جوہری وجود کے ساتھ سامنے آئے گا۔ انسان کا عمل برزخ اور محشر میں جوہری وجود بن کر سامنے آئے گا، اور ان حالات میں ظاہر ہے کہ اعمال کا تولنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب وہ جوہری وجود میں آیا جائے گا تو پھر ان کا تولنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت مذکورہ میں اس لیے اللہ پاک نے اہتمام فرمایا ہے، یہاں پر یہ جو آیت ہے نا، اس میں اللہ پاک نے اہتمام فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، توجہ فرماؤ، آیت نمبر 8، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس روز وزن بھی واقع ہوگا حق اللہ پاک نے لفظ ساتھ حق فرمایا، کیا فرمایا؟ تاکہ ظاہر بین انسان آخرت میں وزن اعمال کا انکار نہ کر بیٹھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فرمایا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، تاکہ انسان کہیں پر اس کا انکار، قرآن کریم سے ثابت ہے
کیونکہ یہ وزن اعمال قرآن سے ثابت ہے اور یہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ وزن اعمال کے متعلق جو تفصیلی بیان احادیث میں آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر کے میدان میں میزان عدل میں سب سے بڑا وزن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ توجہ ہے نا بھائی؟ محشر کے میدان میں میزان عدل میں سب سے بڑا وزن کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں میری امت کا ایک آدمی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا۔ حدیث سنو، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ محشر میں میری امت کا ایک آدمی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے 99 نامہ اعمال لائے جائیں گے۔ ایک آدمی سامنے لایا جائے گا ساری مخلوق کے سامنے اور اس کے ساتھ اس کے 99 نامہ اعمال بھی لائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ اس کے کتنے 99 نامہ اعمال بھی لائے جائیں گے اور ان میں جو 99 نامہ اعمال ہیں ان میں ہر ایک نامہ اعمال اتنا طویل ہوگا جتنا اس کی نظر پہنچتی ہے۔ 99 نامہ اعمال ہوں گے اور ایک ایک نامہ اعمال اتنا طویل ہوگا جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ یہ سب نامہ اعمال برائیوں اور گناہوں سے لبریز ہوں گے۔ 99 کے 99 جو نامہ اعمال ہیں یہ گناہوں سے اور گمراہیوں سے کیا ہوں گے؟ لبریز ہوں گے۔ اس شخص سے پوچھا جائے گا، محشر میں اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ ان نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہے یا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو لکھے ہوئے نامہ اعمال یہ سب صحیح ہے یا ہمارے فرشتوں نے تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ ہمارے فرشتوں نے ظلم کیا اور خلاف واقعہ کوئی بات لکھ دی ہے، یہ بتاؤ کوئی ظلم کر دیا ہے یا خلاف واقع بات لکھ دی ہے؟ وہ شخص اقرار کرے گا، وہ شخص کیا کرے گا؟ اور کہے گا اے میرے پروردگار، وہ شخص اقرار کرتے ہوئے کہے گا اے میرے پروردگار جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے۔ کہے گا اے میرے پروردگار جو کچھ لکھا ہے سب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور دل میں گھبرائے گا کہ میری نجات کی اب کیا صورت ہو سکتی ہے، دل میں گھبرائے گا کہ اب میری نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ فرمائیں گے، اس وقت حق تعالیٰ فرمائیں گے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ان تمام گناہوں کے بدلے میں تمہاری ایک نیکی کا پرچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تمہارے ان تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ تمہاری ایک نیکی کا پرچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں تمہارا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، جس میں تمہارا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا، وہ شخص عرض کرے گا اے پروردگار اتنے بڑے سیاہ نامہ اعمال کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا پرچہ کیا وزن رکھتا ہے؟ جو اتنے بڑے بڑے میرے نامہ اعمال ہیں سیاہ، ان کے مقابلے میں میرا یہ چھوٹا سا پرچہ کیا وزن رکھتا ہے؟ اس وقت اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ
ایک پلہ میں وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال رکھے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پلہ میں وہ جو 99 اور مد نظر تھا، ایک پلہ میں وہ سارے کے سارے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، اور دوسرے میں یہ کلمہ ایمان رکھ لیا جائے گا. دوسرے پلہ میں یہ کلمہ ایمان کیا کر لیا جائے گا؟ رکھ لیا جائے گا. تو اس کلمے کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے سارے گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. اس واقعہ کو بیان کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. ایک حدیث. نمبر دوسری حدیث، یہ بھی حضرت ابن عمر سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اور روایت میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جس وقت وفات کا وقت آیا، کون سا وقت آیا؟ وفات کا وقت آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو جمع فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں تم کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی کیا کرتا ہوں؟ وصیت کرتا ہوں. کیونکہ آپ نے فرمایا اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پلہ میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلہ میں رکھ دیا جائے تو کلمے کا پلہ بھاری رہے گا. تو کلمے کا پلہ کیا رہے گا؟ بھاری رہے گا. ان روایات سے معلوم ہوتا ہے، توجہ فرماؤ، یہ جو دونوں روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا. ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا پلہ، زور سے بولو، مومن کا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا خواہ کتنا ہی گناہ کرے. لیکن قرآن پاک کی دوسری آیات سے ثابت ہے کہ مسلمان کی حسنات اور سیئات کو تولا بھی جائے گا. توجہ فرماؤ، یہ جو دونوں آپ کو روایات بتائیں ان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا پلہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ بھاری رہے گا. اور دوسرا قرآن پاک کی آیات سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پر حسنات اور سیئات کی، مسلمان کی حسنات اور سیئات کو تولا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا. جس کی حسنات یعنی کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جس کی سیئات اور گناہ کا پلہ بھاری ہوگا اس کو عذاب ہوگا. مثلا قرآن حکیم کی ایک آیت میں اسی چیز کو کہ حسنات اور سیئات کو تولا جائے گا، ایک قرآن پاک کی آیت میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت والے روز اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہم میزان عدل رکھیں گے، کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا ذرہ برابر بھی عمل ہوگا ہم اس کو لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم پورا صحیح حساب کرنے والے ہیں. ہم پورا صحیح کیا کرنے والے ہیں؟ حساب کرنے والے. سورۃ قاریہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ ایسی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ مومن مسلمان کا پلہ کبھی بھاری ہوگا اور کبھی ہلکا ہوگا.
کبھی بھاری ہوگا اور کبھی کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا. اس لیے بعض علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں وزن 2 مرتبہ ہوگا. توجہ فرماؤ، محشر میں وزن کتنی مرتبہ ہوگا؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ محشر میں انسان کے اعمال کا وزن کتنی مرتبہ ہوگا؟ 2 مرتبہ ہوگا. اول کفر اور ایمان کا وزن ہوگا. پہلے کفر اور ایمان کا وزن. کس کا؟ کفر اور ایمان کا وزن ہوگا. اس کو جب کفر اور ایمان کا وزن ہوگا، اس میں جس کے نام اعمال میں صرف کلمہ ایمان بھی ہے اس کا پلہ بھاری ہوگا، اور کافروں سے وہ شخص الگ ہو جائے گا. کافروں سے وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کافروں سے وہ کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا. اور دوسرا وزن، پہلا وزن کفر اور ایمان کا، دوسرا وزن نیک اور بد اعمال کا ہوگا. جس وقت کفر اور ایمان کا ہوگا تو ظاہر بات ہے اس وقت تو ایمان کا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا. ہمیشہ کیا رہے گا؟ اور پھر دوسرا وزن ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسرا وزن ہوگا نیک اور بد اعمال کا. نیک اور بد اعمال کا. اس میں جس مسلمان کی نیکیاں برائیوں پر بھاری ہوں گی اس کے مطابق اس کا معاملہ جزا اور سزا کا ہوگا. جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی اسی کے مطابق انسان کی جزا اور سزا کا کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا. اب اس سلسلے میں وزن اعمال کے سلسلے میں کچھ احادیث جن میں وزن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ احادیث آتی ہیں. ایک حدیث فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت والے روز بعض موٹے اور فربا آدمی آئیں گے. قیامت والے روز بعض موٹے اور فربا بھی موٹے کو بولتے ہیں. قیامت والے روز بعض موٹے اور فربا آدمی آئیں گے جس کا وزن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اتنے موٹے موٹے تازے لوگ آئیں گے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر، مچھر کے برابر نہیں، کس کے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس کی شہادت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت بھی تلاوت فرمائی اور فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم قیامت والے روز ان کو کوئی کسی قسم کا وزن ان کا نہیں ہوگا. موٹے تازے ہوں گے لیکن قیامت والے روز کسی قسم کا ان کا وزن نہیں ہوگا. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا ہے، یہ جو بھی حدیث آنے والی ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے، یعنی بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے اپنی کتاب کو کیا فرمایا ہے؟ ختم فرمایا. اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ہیں. کیا ہیں؟ 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. میزان عمل میں بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. اللہ کو بہت، وہ کلمے کیا ہیں؟ اللہ پاک کو بہت، اور وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ سبحان اللہ کہنے سے، کیا کہنے سے؟ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے.
آپ نے ساتھ فرمایا سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کہنے سے باقی آدھا پلہ بھی بھر جاتا ہے، یعنی پورا میزان فل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی قیمتی، سبحان اللہ الحمدللہ۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ میزان عمل میں حسن خلق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا۔ اچھا اخلاق، اچھے اخلاق، حسن خلق، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اچھے اخلاق کو کیا بولتے ہیں؟ فرمایا میزان عمل میں حسن خلق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا، یعنی سب سے زیادہ وزنی یہ حسن خلق ہوگا۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسے تمہیں دو کام بتاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تم کو دو کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنے سے انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں ہے۔ فرمایا دو کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے اوپر کوئی بھاری نہیں، اور میزان عمل میں وہ بہت زیادہ بھاری ہے۔ عمل کرنا کوئی بھاری نہیں، لیکن میزان عمل جس وقت تولے جائیں گے میزان، اس میں کیا وہ ہوں گے؟ بہت بھاری ہوں گے۔ ایک آپ نے ارشاد فرمایا حسن خلق، اچھا اخلاق، اور دوسرا فرمایا زیادہ خاموش رہنا۔ زیادہ کیا رہنا؟ خاموش ہے، یعنی بلا ضرورت کلام نہ کرنا۔ ضرورت ہے بات کرو، ورنہ زیادہ کیا رہو؟ خاموش رہو۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے، وہاں کوئی شخص خوف خدا سے رو رہا تھا۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص خوف خدا سے رو رہا تھا، تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا۔ جب اس کو روتے ہوئے دیکھا نا حضرت جبرائیل امین نے، تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن ہوگا۔ تمام اعمال کا کیا ہوگا؟ مگر خدا اور آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہیں جائے گا۔ خدا کے خوف اور آخرت سے رونا یہ ایسا عمل ہے جس کو تولا، اور آگے فرمایا حضرت جبرائیل امین نے کہ ایک آنسو رونے میں اللہ کے خوف سے یا آخرت کے خوف سے رونے میں کا فرمایا ایک آنسو، کیا فرمایا؟ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سی بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ ایک اور حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا۔ میدان حشر میں ایک شخص کیا ہوگا؟ جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو اپنے نیک اعمال کو بہت کم پا کر گھبرائے گا۔ حشر کے روز جب آدمی ایک مرتبہ ایک ایسا آدمی آئے گا کہ جب اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو نامہ اعمال کو کم پا کر وہاں پر گھبرائے گا۔ وہاں پر کیا کرے گا؟ گھبرائے گا کہ اچانک ایک چیز، جب یہ گھبرا رہا ہوگا تو اچانک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کر آئے گی۔ اچانک ایک چیز کیا؟ بادل کی طرح اٹھ کر آئے گی اور اس کے نامہ اعمال کے پلے میں گر جائے گی۔ بادل کی طرح اٹھ کر آئے گی، بادل کی طرح، اور اس کے جو نامہ اعمال والا جو پلہ ہے اس میں گر جائے گی۔ تو اس کو بتلایا جائے گا کہ یہ تیرے اس عمل کا ثمرہ ہے۔ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرے اس عمل کا ثمرہ ہے جو تو نے دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام اور مسائل بتلائے اور سکھائے ہیں، جو تم نے لوگوں کو دین کے اعمال بتلائے اور سکھلائے ہیں، اور تو بتلاتا اور سکھلاتا تھا، اور یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلا۔ جس شخص نے عمل کیا ان سب کے اعمال میں تیرا حصہ بھی لگا لیا گیا، اور آج وہ بادل کی شکل میں آ کر تیرے پلے کا اندر بیٹھ گیا۔
ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاوے، جنازے کے ساتھ کہاں تک جاوے؟ ایک ہے صرف جنازہ پڑھنے تک جانا، ایک عمل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قبرستان تک جانا۔ کتنے تک جانا؟ یہ حدیث جو آ رہی ہے کس کے متعلق آ رہی ہے؟ تو فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاوے اس کے میزان عمل میں 2 قیراط رکھ دیے جائیں گے۔ اس کے میزان عمل میں کتنے؟ 2 قیراط۔ کیا چیز؟ 2 قیراط رکھ دیے جائیں گے، اور 1 قیراط کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ 1 قیراط کا وزن کتنا ہوگا؟ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ایک اور حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے میزان عمل میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا، انسان کے میزان عمل میں جو سب سے پہلے عمل رکھا جائے گا، جو سب سے پہلے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرنے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا عمل ہے۔ جو اس نے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچہ کیا ہے یا ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے، اس کے اعمال میں سب سے پہلے نامہ عمل میں یہ چیز جو ہے رکھی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن علماء کی روشنائی، قیامت والے روز علماء کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین اور احکام دین لکھے، جس سے علماء نے علم دین لکھے اور احکام دین لکھے۔ قیامت والے روز علماء کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین اور احکام دین لکھے، اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا، یعنی کہ اس روشنائی کو بھی تولا جائے گا اور شہیدوں کے خون کو بھی تولا جائے گا۔ تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گا، شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گا۔ خلاصہ آپ ساری بات کا، یہ جو میں نے ساری احادیث آپ کی خدمت میں پڑھی، خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ قیامت والے روز اعمال کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو خود اپنے فضل سے معاف فرما دے، یہ دوسری بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ زور سے بولو، اعمال کا کیا ہوگا؟ اعمال کا وزن ہوگا، اور خدا تعالیٰ کسی شخص کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، یہ دوسری بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یا کسی نبی یا کسی ولی یا کسی اور کی سفارش سے معافی ہو جائے، یا کسی اور کس کی سفارش سے معاف ہو جائے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال کا کیا ہوگا؟ جن روایات میں بعض لوگوں کو صرف کلمہ ایمان کی بدولت نجات ہو جائے گی، توجہ فرماؤ، جیسے پیچھے احادیث آ رہی ہیں سب کو خلاصہ نکل رہا ہے۔ جن روایات میں بعض لوگوں کو جو صرف کلمہ ایمان کی بدولت نجات مل جائے گی، صرف کلمہ ایمان کی بدولت کیا ہو جائے گی؟ نجات ہو جائے گی، اور سب گناہ اس کے مقابلے میں معاف ہو جائیں گے، اس کلمے کے مقابلے میں سارے سے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ یہ استثنائی صورت کے متعلق ہے۔ کس صورت کے متعلق ہے؟ ایکسپشن۔ یہ استثنائی صورت کے متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ استثنائی صورت کے متعلق ہے، جو عام ضابطہ سے الگ مخصوص فضل و کرم کا مظہر ہوگا۔ یہ عام مخصوص ضابطے سے الگ اللہ پاک کے یہ فضل اور کرم کا یہ مظاہرہ ہوگا، ورنہ قانون یہ ہے
کہ وہاں پر انسان کے اعمال کا وزن ہوگا. انسان کے اعمال کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا. تو اب تقریباً اس کے اوپر ساری تفصیل آ گئی. اب توجہ فرمایا ول سورت آراف آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9. والوزن یومئذ الحق، اس روز وزن بھی واقع ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، اولئک الذین خسروا انفسهم، سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا. بما كانوا بآیاتنا یظلمون، بس سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی تلفی کرتے تھے. ہماری آیتوں کی کیا کرتے تھے؟ اور اب سورت آراف کی آیت نمبر 10 اور آخری آیت کے درس کی آیت، پہلے ترجمہ سن لیں. فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا. دو چیزیں فرمائیں، ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس زمین میں تمہارے لیے سامان زندگی ہم نے پیدا کیا. اس زمین میں تمہارے لیے ہم نے سامان زندگی، کیا سامان؟ اب توجہ فرماؤ، اللہ رب العالمین نے زمین کو انسان کی تمام ضروریات سے لے کر تفریحی سامان تک کہ عظیم الشان گودام بنایا ہے. یہ انسان کا زمین گودام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو انسان کی تمام ضروریات، حتیٰ کہ جو تفریحی سامان ہے وہ بھی، ان تمام چیزوں کا اللہ پاک نے اس زمین کو انسان کا گودام بنایا. کیا بنایا؟ گودام بنا دیا. انسانی ضروریات اس کے اندر، زمین کے اندر ہیں. سب انسان کی جو ضروریات ہیں اس زمین کی اللہ پاک نے زمین کے اندر پیدا فرما دی. اب انسان کا کام ہے، اور انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ اس گودام سے اپنی ضروریات کو نکالے. اس گودام سے اپنی ضروریات کو اور استعمال کرنے کا طریقہ سیکھے. ان کو نکالے گودام سے اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لے. انسان کے ہر علم و فن اور سائنس، جو انسان کا علم ہے، فن ہے یا سائنس ہے یا نئی نئی ایجادات، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خالق کائنات کی پیدا کی ہوئی چیزیں جو زمین کے گودام میں محفوظ ہیں، اس کا سلیقہ اس نے سیکھا ہے. جو اللہ کی چیزیں ہیں اس کا اس نے سلیقہ سیکھا ہے. یہ نئی نئی ایجادات جو ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ سلیقہ سیکھنا ہے کہ اس نے سلیقہ سیکھ لیا ہے اور صحیح طریقے پر انسان کا کام ہے کہ اس کو استعمال کرے، صحیح طریقے سے ان کو کیا کرے؟ استعمال کرے. خلاصہ یہ ہے کہ ساری ضروریات انسانی، ساری ضروریات انسانی حق تعالیٰ نے زمین میں ودیعت کر دی ہیں. حق تعالیٰ نے زمین میں ودیعت کر دی ہیں اور رکھ دی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہو. تقاضا اس کا یہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا. اگر انسان غفلت میں پڑھ کر، کس میں پڑھ کر؟ غفلت میں پڑھ کر اپنے خالق اور مالک کو بھول جائے